بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ شارٹ ریمائنڈر نماز کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں۔ نماز توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے اور اس کی فرضیت قرآن مجید میں کئی جگہ اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اس کی تلقین کی، اس کے حکم کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اب غور کیجئے کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں مزید احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے وہ اس کو عذاب دے۔ سیدنا عمارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 2 نمازیں جو ہیں، یہ جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے، یہ فجر اور عصر کی نمازوں کا ذکر ہے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، نماز اللہ کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ بھی غور کیجئے کہ یہ بہت آسان ذریعہ ہے۔ یہ 5 نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ اگر پڑھی جائیں تو ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم ہی درکار ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کے بارے میں بخشش کا اللہ کا عہد کس قدر خوش نصیبی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک مخلص ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں ترجیح یعنی پرائیورٹی نہیں دیں گے۔ تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کریں اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ بالخصوص خواتین جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں گھر میں، وہ جب بھی نماز پڑھیں ان بچوں کو اپنے ساتھ پڑھائیں تاکہ ان کی عادت ہو اور کسی بھی صورت نماز کو نہ چھوڑیں۔ اپنے سارے دن کی مصروفیات کو اور اپنی روزمرہ کے کام کو اور کاروبار کو اپنی نمازوں کے ٹائم کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کیجئے۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم اپنے دن کے کاموں کو، مختلف مصروفیات کو دیتے ہیں، لیکن اکثر ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں یہ کام کر لوں اور پھر میں نماز پڑھوں، لیکن ایسے نہیں، بلکہ ہم کو اپنی نمازوں کو اور اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دے کے اپنے تمام دن کی مصروفیات اس کے ارد گرد ایڈجسٹ کرنی چاہیے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے کہ پہلے بھی ایک حدیث میں بیان ہوئی کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر آئیے
ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، کسی صورت ہم اپنی کوئی نماز نہ چھوڑیں، اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم اس کی تلقین کریں، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں اور اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیں۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو پکا نمازی بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔